السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفیں کبریائیاں بڑائیاں اللہ رب العزت کے لیے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ شاعر کہتا ہے تو نے مشت خاک کو بخشی ضیائے آفتاب، اے خدا تیرے کرم کی انتہا کوئی نہیں۔ اس کے بعد ہزار ہا کروڑ ہا درود و سلام آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، میرے نبی کی وہ زندگی ہے۔ میری بہنوں، میری عزیز بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھنے کے فضائل اور اس کے بارے میں تمام تفصیل جو ہم نے قرآن و حدیث میں پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے دشمنان اسلام کے مقابلے میں اپنے پاک فرشتے بھیجے اور انہیں نیچا کر دکھایا۔ یہ یاد رکھنے کے قابل امر ہے کہ جو مسلمان کافروں کے ہاتھوں سے مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اس باطنی دشمن شیطان کے ہاتھ سے مارا جائے وہ راندہ درگاہ ہے۔ جس پر کفار غالب آ جائیں وہ اجر پاتا ہے، لیکن جس پر شیطان غالب آ جائے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، چونکہ شیطان انسان کو دیکھتا ہے اور انسان اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اس لیے قرآنی تعلیم ہوئی کہ تم اس کے شر سے اللہ کی یاد کے ذریعے پناہ چاہو جو اسے دیکھتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ عزیز سامعات، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق وہ بھی ہے جسے شیطان کہتے ہیں۔ وہ آگ سے پیدا کیا گیا۔ جب فرشتوں اور آدم علیہ السلام کے مقابلہ ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھک جائیں۔ چنانچہ سب نے انہیں سجدہ کیا، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ اس کے اندر تکبر کی بیماری تھی۔ جب اس سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے کہا مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے، اس لیے میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان کو اسی تکبر کی بنا پر ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا اور قیامت تک کے لیے اس پر لعنت کی گئی۔ اب شیطان نے اپنی اس ذلت کا بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کو جنت سے نکلوا دیا، اور اس نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک آدم کی اولاد کو صحیح راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ شیطان ہمارا مستقل دشمن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ اس طرح اللہ کے حضور دعا کریں، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان کے وسوسوں سے، اور اے میرے رب، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ شیطان میرے پاس بھی آئے۔ قرآن پاک کی تلاوت کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ تلاوت کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ تعالیٰ کے ذریعے پناہ طلب کر لیا کرو شیطان راندے ہوئے سے۔ ایماندار توکل والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، اس کا زور تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی رکھیں اور اس کو خدا کے ساتھ شریک کریں۔ فرمان الہی ہے وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ مُبِينًا، اور جو بنائے شیطان کو دوست وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ ابن جریر میں ہے کہ بستیوں سے باہر نبیوں کی مسجدیں ہوتی تھیں۔ جب وہ اپنے رب سے کوئی خاص بات معلوم کرنا چاہتے تو وہاں جا کر جو نماز مقدر میں ہوتی ادا کر کے سوال کرتے۔
ایک دن ایک نبی علیہ السلام اور اس کے قبلے کے درمیان شیطان بیٹھ گیا۔ اس نبی نے 3 بار کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ شیطان نے کہا اے اللہ کے نبی، آخر آپ میرے داؤ سے کیسے بچ جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا تو بتا، تو بنی آدم پر کس داؤ سے غالب آ جاتا ہے؟ آخر معاہدہ ہوا کہ ہر ایک صحیح چیز دوسرے کو بتا دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا سن، اللہ کا فرمان ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں، صرف ان پر جو خود گمراہ ہوں اور تیری متحدی کریں۔ اس دشمن رب نے کہا یہ آپ نے کیا کہا؟ اسے تو میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے جانتا ہوں۔ نبی اللہ نے کہا اور سن، اللہ کا فرمان ہے کہ جب شیطانی حرکت ہو تو اللہ سے پناہ طلب کرو، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ واللہ تیری آہٹ پاتے ہی میں اللہ سے پناہ چاہ لیتا ہوں۔ شیطان نے کہا یہ سچ ہے، اسی سے آپ میرے پھندے میں نہیں پھنستے۔ نبی اللہ نے فرمایا اب تو بتا کہ تو ابن آدم پر کیسے غالب آ جاتا ہے؟ اس نے کہا میں اسے غصہ اور خواہش کے وقت دبوچ لیتا ہوں۔ عزیز سامعات، غصے کی حالت میں انسان حد سے گزر جاتا ہے، اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور اپنے اعصاب پر نظر رکھنی چاہیے۔ دوسرا کہ خواہشات جو ہوتی ہیں کہ ایک خواہش پوری ہوئی پھر دوسری کے پیچھے لگ گئے، تیسری کے پیچھے لگ گئے، تو یہ بھی شیطانی حرکت ہے۔ شیطان اصل میں اللہ کے دین سے ہٹانا چاہتا ہے اور انسان کی توجہ اس طرف دلاتا ہے۔ مسند احمد میں ہے، حضرت ابو ذر سے حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا اے ابو ذر، جنات اور انسان کے شیطانوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے پناہ طلب کرو۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح مسلم شریف میں انہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو عورت، گدھا اور کالا کتا توڑ دیتا ہے۔ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرخ زرد کتوں میں سے کالے کتے کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتا شیطان سے ہے۔ میری عزیز بہنوں، شیطان کا داؤ بڑا کمزور ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت آسان ہے، اور یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پناہ مانگ لی جائے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ وہ ذکر سن کر دور بھاگ جاتا ہے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے ذریعے اس مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے۔ شیطان کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کا کچھ بگاڑ سکے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔